اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد حسین، اور آج سے ہم ایک نئے پروگرام تخلیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور ائمہ حضرات کے احکامات اور ان کی روایات کے مطابق روشنی ڈالنی ہے۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے جناب مولانا نجم الحسن نقوی صاحب۔ تو میں مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اپنے ارد گرد اس وسیع و عریض کائنات پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک سلسلے کے تحت، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کائنات جو کہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ضرور اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس تمام مخلوقات اور اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ تو اس بات پر تو تقریباً سبھی مذاہب اور مکاتب فکر جو ہیں وہ متفق ہیں کہ کوئی عظیم طاقت، کوئی عظیم ہستی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کو ہم اللہ تعالیٰ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، یا ایشور کا نام دے لیں۔ مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں میں اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس بات میں مختلف جو ہیں وہ نظریات اور مختلف سوچ اور مختلف جو ہے وہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ کائنات کس مقصد اور کیوں جو ہے وہ تخلیق کی گئی۔ تو اس سلسلے میں دو مشہور نظریات ہیں، جو کہ پہلا نظریہ یونانی فلاسفر اور یونانی قدیم جو ہے وہ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گی، اس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ بہت پختہ یقین تھا ان کا، اور تمام دنیا تقریباً اسی نظریے پر قائم تھی۔ لیکن 1920 میں ایک سائنسدان جس کا نام ایڈون ہبل تھا، اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ یہ اس نظریے جو پرانا نظریہ تھا قدیم یونانیوں کا، اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات جو ہے دن بدن وسیع ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے، اور جس طرح یہ پھیل رہی ہے، اگر ہم پیچھے کی طرف سفر کریں اور اربوں سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی، یعنی یہ تمام زمین و آسمان اور یہ کہکشائیں جو ہیں یہ تقریباً سب ایک ہی چیز تھیں ایک وقت میں، اور پھر ایک اتنا بڑا ایک دھماکہ، ایک ایکسپلوژن ہوا کہ یہ کائنات جو ہے، جو موجودہ کائنات ہے، یہ وجود میں آئی، اور جس کو اس نے بگ بینگ کا جو ہے وہ نام دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس نظریے کو ہم مان بھی لیں اور اس پر ہم عقیدہ بھی رکھیں، اور آج تک اس نظریے کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا، تو پھر بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دھماکے سے پہلے وہ جو چیز تھی جو دھماکے کے ساتھ جو ہے وہ پھیلی، اور یہ کہکشائیں اور یہ زمین آسمان پیدا ہوئے، وہ بھی تو کسی ہستی نے خلق کی تھی۔ تو ہم اس پروگرام میں قرآن و سنت اور احادیث اور جو ائمہ حضرات اطہار کے فرمودات ہیں، ان کی روشنی میں بحث کرنے کی کوشش کریں گے، گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو یقیناً ہم تک نہیں پہنچی، یہ ہماری بہت بڑی قسمت ہے، بدقسمتی ہے کہ
وہ ان کا جو علم تھا، جو کہ علم کا مخزن تھے، قرآن پاک تمام علوم کا ایک مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام علوم قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں، تو وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ سکے، اور ائمہ حضرات نے بے شک اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی یہ صحیح طریقے سے ہمارے تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے۔ تو آج ہم اپنی بساطت کے مطابق اور اپنے محدود علم کے مطابق اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اس کے بعد ہم آئندہ بھی پروگرام کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جو ایک بنیادی سوال ہے، اس سوال سے مولانا صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اس کائنات کا خلقت کا اور اس کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں اتنی کائنات پیدا کی، اور اگر کی ہے تو سب سے پہلے وہ کون سی مخلوق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ کون سی ہستی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلق کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کائنات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو میں مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مولانا صاحب آپ جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالیں اور ہمیں جو ہے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تبرکاً دعائے عشرات جو کہ بڑی معروف کتاب ہے مصباح المتحجد، اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا جو ہے مروی ہے، اس کے تبرکاً چند ایک جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ آناء اللیل و اطراف النہار، سبحان اللہ بالغدو والآصال، سبحان اللہ بالعشی والابکار، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون۔ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ دنیا کے مختلف دانشمندوں نے، مختلف مکاتب فکر نے، مختلف مذاہب نے اپنی اپنی اپروچ کے مطابق جو ہے اس پہ وہ اپنے نظریات بیان کیے ہیں، اور سائنسدانوں کا بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ ہماری اس پروگرام میں کوشش یہی ہوگی، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس تخلیق کائنات اور اس رنگا رنگ عالم کے اندر، اس خوبصورت کائنات کے اندر جو ہے اس کی خلقت کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام کی رائے کیا ہے۔ حضرات ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اس عظیم اور خوبصورت عالم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ موضوع ہے جو صدیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ تشنہ تھا، اور اگرچہ ہم بھی اس علم کے دعوے دار تو نہیں ہیں، کوشش کریں گے کہ حضرات اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ فرامین اور اس خزانہ علمی سے جو کہ خزانہ وحی ہیں، وہ ہستیاں خدا کی وحی کا خزانہ ہیں یہ حضرات، تو ان کے فرامین سے اس بات کو سمجھیں گے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی نظر میں یہ رہے بات کہ اس کے حوالے سے جو ہمارا سورس ہوگا، توجہ کی صرف ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو زیر بحث لائیں گے اپنی بساط کے مطابق۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات ہیں، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے، اس کے علاوہ حضرت سے مربوط بہت ساری روایات ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اور صورتوں میں کائنات کی خلقت کے بارے میں،
اور یہ جو قرآن کریم کی بعض صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں حیوانات کے نام پہ، پرندوں کے نام پہ، یا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، ستاروں کی قسم، اور فرماتا ہے کہ یہ قسم اتنی عظیم ہے کہ لو تعلمون لقسم عظیم. خداوند عالم خود وہ جو عظمتوں کا خالق ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنی عظیم قسم کھا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ عالم ہستی بہت ہی عظمتوں کا، بہت ہی جو ہے اس کے اندر عظمتیں پائی جاتی ہیں. اور یہ سراسر عالم ہستی جتنا بھی ہے اس کی وحدانیت کا درس دیتا ہے. در حقیقت یہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا نا کہ صاحبان ایمان آسمان پہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بالآخر یہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ ایسے ہی نہیں بنا دیا، یہ باطل نہیں بنا، یہ ایسے بے معنی، یہ خود سے ایسے ہی نہیں بن گئی، ایسے ہی ہیپن نہیں ہو گیا، نہیں، اس کا بنانے والا تو ہے. اور یہ جو میں نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کیا کہتے ہیں دعائے اشرات کی ابتدائی جملوں میں یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. زندگی اور موت کا منبع اس کی ذات ہے. اس کائنات کو زندگی دینے والا وہ ہے، اس کائنات کو موت دینے والا وہ ہے، اس زمین کو حیات بخشنے والا اس کی ذات ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تخلیق کا موضوع ہے یہ در حقیقت توحید شناسی کا درس ہے. یہ تخلیق کا موضوع جو ہے در حقیقت انسان جو ہے وہ ایک بہت بڑے علم کی طرف دعوت دیتا ہے کہ کائنات کی وسعتوں پہ انسان غور کرے، اس کے بعد اپنی خلقت پہ غور کرے کہ اس عالم ہستی میں اس انسان کو پروردگار نے کس اہمیت اور کس عظمت کا حامل قرار دیا ہے. البتہ کہیں کہیں ٹچ دیں گے ہم دوسرے نظریات کو بھی، لیکن بہرحال وہ صرف اس نقطہ نظر سے کہ ہمارا ان کے مقابل جو ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ فرمایا ہے کہ دانشمند قائل ہیں کہ یہ دنیا جو ہے بگ بینگ ہوا اور یہ مطلب یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد سن 1895 میں جو چارلس ڈارون کی جو تھیوری دنیا میں آئی، اور اس کے بعد انسان شناسی کے جو ماہرین تھے اینتھروپولوجسٹ، انہوں نے اپنا بہرحال ایک نقطہ نظر بیان کیا. لیکن اس کے مقابلے میں انسان جو ہے اس عالم ہستی میں اس کی اہمیت کیا ہے ہم جائزہ لیں گے ان اپنی نشستوں کے اندر. اور واقعاً اس کو اگر آپ غور کریں گے تو بہت ہی پرمعنی، پرمغز اور علمی گفتگو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے میں تو ابھی نام چند ایک لیے ہیں، امیر المومنین اہل بیت علیہم السلام، امام صادق علیہ السلام کی بہت ساری روایات ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی بہت ساری روایات ہیں، امام علی رضا علیہ السلام سے بہت بڑا علمی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم جو اس موضوع سے مربوط ہے ان باتوں کو انشاءاللہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ علوم کے کون سے پہلو ہیں جو منکشف ہوتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام نے صدیوں پہلے یہ باتیں کی ہیں. آج موقع ملا ہے کہ اہل بیت کی باتیں جو ہیں دنیا والوں کو پہنچائی جائیں. یہ خزانے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں صرف ابھی اشارہ کریں گے، انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی کہ امام صادق علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرمایا کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور پہ گھومتی ہے. صدیوں بعد آج انسان نے آج منکشف کیا ہے، لیکن اے کاش کے در اہل بیت سے لوگ وابستہ رہتے اور یہ حقیقتیں انسان کو آج سے بہت پہلے معلوم ہو جاتی ہیں. اسی طرح خود امام صادق علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، فرمایا کہ عالم میں ہر چیز حرکت میں ہے، اگرچہ وہ جامد ہے پھر بھی حرکت میں ہے. یعنی یہ واقعاً ایسی خوبصورت بات ہے جو آج انسان یہ گمان کرتا ہے کہ بہرحال جن انسانوں نے محنت کی ہے وہ قابل کیا کہتے ہیں تعریف ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اے کاش کے واقعاً اہل بیت کو موقع دیا جاتا تاکہ یہ باتیں جو صدیوں بعد پتہ چلی ہیں انسان جو ہے وہ صدیوں پہلے جان لیتا، 1400 سال پہلے انسان کو ان کا علم ہو جاتا. اور وہ مولا جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے فرماتے تھے کہ اس کائنات کے رازوں میں سے جو راز پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، میں اس کائنات کے رازوں کو بہتر جانتا ہوں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ علم آج پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا اگر اہل بیت علیہم السلام وہ جو کہ اللہ کے علوم کا خزانہ ہے، وہ جو مخزن ہے رسالت و نبوت کا، جو پیغمبر اسلام کے علم کے حقیقی وارث ہیں اس کائنات کے اندر. لہذا انشاءاللہ ان چیزوں کو رکھیں گے مد نظر. میں فی الحال چند ایک بنیادی جو اصول ہیں اس کیا کہتے ہیں نظریہ کائنات کے بارے میں جو ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کیا ہے، لہذا یہ گفتگو ابھی اس عنوان سے ہوگی کہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں دیا گیا نظریہ کائنات کیا ہے. بے شک کائنات کا جو نظریہ جو اہل بیت نے دیا ہے اس کے اندر کس قدر استحکام اور کس قدر عظمت پائی جاتی ہے. اس کے بعض ایک میں بنیادی اصول جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا قانون، پہلی اصل، اس عالم کی جو اصل ماہیت ہے، اس کی جو اگر کوئی تعریف کرنا چاہے اس عالم ہستی کی، تو اس عالم ہستی کی حقیقت ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. جی بے شک اس کی طرف سے ہے. یہ ساری کائنات کا رجوع اس ایک حقیقت واحدہ کی طرف ہے، اور وہ حقیقت واحدہ ہی اس کائنات کی خالق ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے. میں دو لفظ بولتا ہوں، لوگ متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ کائنات بورن نہیں ہوئی، اچھا، یہ کائنات کریٹ ہوئی ہے. ہاں بالکل. یہ کائنات مخلوق ہے. یہ کائنات متولد نہیں ہوئی. یہ کائنات اگر متولد ہوتی تو یہ اس کو سلسلہ کہیں جا کے رکنا چاہیے. وہ جو متولد کرنے والی قوت تھی وہ کون سی تھی؟ وہ کون سی تھی؟ بالآخر کہیں نہ. لہٰذا یہ کائنات کسی ایک ایسے مرکز سے خلق ہوئی ہے جو خود کیا ہے، لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لہذا کائنات کی تولید نہیں ہوئی بلکہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی عدم سے یہ کائنات نہیں تھی اور وہ مرکز جس نے اس کو خلق کیا ہے وہ مرکز ایک ہے، اور وہ ذات توحید اور ذات باری تعالی ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے. پیدا کرنے والا نہیں ہے، خالق ہے. یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ کائنات خلق ہوئی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ خلق ہوئی ہے تو اب اس کی خلقت کے آغاز کے حوالے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی زمانہ تھا تو یہ کائنات اس زمانے سے مربوط ہے کہ فلاں زمان سے خلق ہوئی ہے. یہ ابھی فی الحال ابھی میں اس پہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن یہ بنیادی اصول ہیں جو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم گفتگو جو ہے وہ آگے اپنی جاری رکھیں گے. اچھا، وہ کیا ہے؟ کائنات اگر تو اس کا تعلق ہم کہیں کہ خاص وقت میں یہ خلق ہوئی تو وہ زمانہ محدود تھا. اس کا مطلب ہے اس کی خلقت جو ہے وہ اس کا تعلق محدود زمانے کے ساتھ ہے. اور اگر یہ زمانے سے ماورا خلق ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک نامحدود دنیا سے ہے. لیکن واقعیت یہ ہے کہ وہ لامحدود جس کی طرف سے یہ ہے وہ ذات واحد ہے اور وہ ذات توحید ہے. یہ ایک بنیادی اصول. پہلا بنیادی اصول جو میں نے ابھی عرض کیا وہ یہ ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور یہ کائنات تولید نہیں ہوئی، بورن نہیں ہوئی بلکہ کریٹ ہوئی ہے. یہ اس نظریے کو جو ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے جو کہ یہ تھا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا منبع واحد ہے. وہ ہے کہ جو لم یلد ولم یولد کی خصوصیت کا مالک ہے، جو نہ پیدا ہوا ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. ہاں، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ کریشن کا مسئلہ یہاں پہ ہے، بورن ہونے کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. لہٰذا اس عالم، یہ عالم کہاں سے ہے؟
از آن اوست، اس کی جانب سے ہے، اور وہ ذات واحد ہے، وہ ذات لم یزل، ذات یکتا ہے، اور وہ احد ہے جو کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ ایک دوسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علماء کہ یہ کائنات حادث ہے۔ اچھا، خوب، حادث کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں بنی ہے، حدث ہوئی ہے، کسی نے اس کو خلق کی ہے۔ حادث سے بلکہ کیا کہتے ہیں، اس کا حدوث ذاتی ہے۔ اچھا، یعنی اپنے وجود میں خود سے خلق بنانے والی نہیں ہے خود کو، اچھا، کوئی ہے اس کا بنانے والا، کوئی ہے جو اس کو پیدا کوئی جب کہتے ہیں تو کوئی جب بنانے والا ہے، یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات تھی اور تھی اور تھی اور تھی اور ہے، نہیں، یہ حادث ہے۔ اور اس کے حدث کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدث جو ہے مسلسل اس میں تبدیلی آ رہی ہے، مسلسل کریشن کا عمل جاری ہے، مسلسل جو وقت گزر گیا ہے وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، اور آنے والا وقت نیا ہے، اور مسلسل کریشن کا عمل، یعنی یہ حدث بطور دائمی جاری ہے، بطور دائمی جاری ہے۔ اس کو بعض بزرگوں نے اس انداز میں بھی کہا ہے کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون دم بدم، سبحان اللہ، دم بدم صدائے کن فیکون اس کائنات میں آ رہی ہے، مسلسل تغیر کا عمل جاری ہے۔ جب تغیر کا عمل جاری ہے تو یہ تغیر خود دلیل ہے کہ یہ ایک کائنات ایسے ہی نہیں تھی، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس تغیر کو قائم رکھے ہوئے ہے، جس طاقت نے اس کائنات کو حادث کیا ہے، اس کے وجود کا خالق ہے، لہٰذا یہ حادث ہونا اس کا اور اس کائنات میں مسلسل تغیر ہونا، یہ جو کن فیکون مسلسل صدائے کن فیکون آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ کائنات دم بدم تغیرات کی زد میں ہے، یہ کائنات دم بدم لحظہ باللحظہ تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی وقت کائنات میں، زمین کی تہوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، آسمانوں کی وسعتوں میں، انسانوں کے سماج میں، انسانوں کے وجود میں، انسان کے ماحول میں مسلسل ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات دن میں تبدیل ہو رہا ہے، زندگی اور موت کا عمل جاری ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ یہ کوئی طاقت ہے جو زندگی کو موت اور موت کو دوبارہ زندگی میں تبدیل کر رہی ہے، اور وہی طاقت ہے جو دوبارہ اس کائنات کو فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو کہ اس کائنات کو دوبارہ جو ہے وہ قیامت سے قبل جو ہے اس کو دوبارہ دیں گے، زندگی اور حیات دیں گے۔ اور یہ دو باتیں ہوگی۔ پہلی بات جو میں، تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیں انشاءاللہ، پہلی بات یہ تھی کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور از آن اوست، اس ایک حقیقت کی طرف سے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ کائنات حادث ذاتی ہے، قدیم نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ مسلسل تھی اور بس یہ رہی ہے، بلکہ اور اس کی دلیل اس کا حادث ہونا اور اس کا تبدیل ہونا ہے۔ یہ جو تغیر تبدل ہے مسلسل، یہ اس کائنات کے حادث ہونے پر دلیل ہے۔ اور تیسرا نقطہ، یہ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ہم جاری رکھیں گے اس پروگرام کو آگے، جی انشاءاللہ، اور تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی، جی انشاءاللہ۔ تو تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روایات کی روشنی میں، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، یہ تنزل یافتہ ہے یہ عالم، یہ نازل ہوا ہے یہ عالم۔ کہاں سے؟ عالم غیب کی ایک تنزل یافتہ شکل ہے، اصل وہ عالم غیب ہے، عالم غیب سے یہ پروردگار نے اس کو ایک خاص پروگرام، ایک بالکل محدود اندازے کے مطابق، ایک بالکل تقدیر بے معنی بالکل ایک پلانڈ پروگرام کے مطابق خالق ہستی نے اس کائنات کو شکل دی ہے، لہٰذا یہ کائنات در حقیقت اس لامحدود
عالم جو کہ عالم غیب ہے اس کی ایک محدود شکل ہے، اور وہ عالم در حقیقت قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں وہ عالم غیب اصل میں خزانے کی صورت میں ہے، اور یہ زمین اور یہ عالم ہستی اس خزانے کی ایک نازل شدہ صورت وہ ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہاں، ہر چیز کا خزانہ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ جو ہے وہ عندنا فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم جو نازل کرتے ہیں بالکل ایک قدر معلوم، ایک بالکل اندازے کے مطابق جو ہے وہ آتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال اس بات کی کو توجہ دلانے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ لیں، آسمان سے بہت ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں، بہرحال یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے کہ پروردگار نے اس عالم کے ایک سسٹم کے ماتحت بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، اگر بارشیں مسلسل ہونا شروع ہو جائیں ظاہر ہے کہ اس کائنات اس عالم میں زندگی باقی نہ رہے، نہیں، بارشیں اتنی ہوتی ہیں تاکہ زندگی باقی رہے۔ آفتاب کی تمازت اور روشنی جو ہے زمین پہ اتنی آتی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے باقی رہے۔ چاند کی چاندنی زمین پہ اتنی آتی ہے تاکہ زندگی باقی رہے۔ اگر یہ عدم توازن کا شکار ہو جائے تو یہ زندگی باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے درست فرمایا ہے کہ ہم جو نازل کرتے ہیں وہ بالکل ایک خاص اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گا، پہلا قانون یہ تھا کہ یہ عالم ہستی اس کی جانب سے ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا خالق ہے، اس کا تولید کرنے والا نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ دوسرا اصول عرض کیا تھا کہ یہ کائنات حادث ہے، اور حادث ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں مسلسل تغیر کا عمل جاری ہے۔ تیسری جو بات میں عرض کیا کہ یہ عالم غیب، جہان غیب جو ہے اس کی ایک تنزل یافتہ صورت ہے، اور فرماتا ہے کہ ہر چیز کا خزانہ یعنی اس کی اصل حقیقت ہمارے پاس ہے، اور ہم نے جو نازل کیا ہے وہ ایک بالکل پروگرام کے مطابق اور ایک خاص اندازے کے مطابق جو ہے قرآن کریم کی تعبیر جو ہے وہ بقدر معلوم ہے کہ ہم نے خاص خزانے کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی خزانے زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، وہ معادن کی شکل میں ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کسی اور شکل میں ہوں، وہ بارشوں کی شکل میں ہوں، ہواؤں اور موسموں کی تبدیلی کی صورت میں ہوں، یہ سب کے سب جو بالکل ایک خاص پروگرام کے ماتحت جو ہے خداوند قدوس نے اس عالم میں ان چیزوں کو نازل فرمایا۔ یہ ہو گئے۔ اور اگلا اصول، اور وہ یہ ہے کہ اس جہان ہستی کی جو نا آخر کیا ہوگا، ہے تو اس کی جانب سے، اس کی جانب سے ہے۔ اس عالم ہستی کا آخر کیا ہوگا، اور وہ آخر جو ہے وہ بھی اسی کی طرف ہے۔ اس عالم ہستی کی بازگشت بھی اللہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الی اللہ تصیر الامور، سورہ شورى کی آیت نمبر 53 ہے کہ تمام تر امور کی بازگشت جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہے۔ اور یہ جو سورہ بقرہ کی بڑی معروف آیت ہے جس میں اکثر مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے ہیں، عالم ہستی بھی اسی کی طرف سے ہے، و الیہ راجعون، اور اسی کی طرف، لہذا جہان ہستی کی بازگشت اور لوٹ جانا بھی اسی کی طرف ہے، اسی کی جانب سے ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف وہ امام خمینی رحمۃ اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت ایک پرمعنی، اگرچہ وہ قرآن کریم ہی کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ بعض اوقات فرمایا کرتے تھے، ما از آن او ہستیم
وَبِعُوبَرْ خَاہِم گشت، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے ہیں جی۔ یا مثلا قرآن کریم سورہ نازعات میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا کہ تمہارا انتہا، تمہارا مقصود، تمہاری منزل، تمہاری بازگشت جو ہے وہ اسی کی طرف ہے جو کہ تمہارا خالق ہے، خالق کی طرف ہی تم نے لوٹ جانا ہے، لہٰذا یہ جہان ہستی اسی کی طرف سے ہے اور اس کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہو جائے گی۔ البتہ آج تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جتنا عالم ہے یہ سارے کا سارا جو ہے ایک دن ہے یہ ہماری کائنات خاموش ہو جائے گی، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں بھی آیا ہے اور بہت سارے مقامات پہ۔ بہرحال یہ چند ایک بنیادی اصول ہیں، اس پہ مزید بھی میں ایک اور بات کر کے تو انشاءاللہ فی الحال کے لیے اس بحث کو یہیں پہ کمپائل کرتے ہیں۔ یہ چار باتیں جو بنیادی اصول ہو گئے، پانچواں ایک بنیادی اصول یہ ہے، وہ کیا ہے؟ فیض الہی جاری ہے مسلسل، جی بالکل، قضاء و قدر کا نظام بھی جاری ہے۔ قضاء و قدر سے مراد یہ ہے کہ خاص جو اصول خداوند قدوس نے وضع فرما دیے ہیں اس عالم ہستی کے اندر، جس ذرے کو جس سرکل میں خدا نے جس نظام کے تحت وابستہ کر دیا ہے، نیوٹران ہے تو وہ اپنے اس میں مدار میں حرکت میں ہے، الیکٹران ہے تو وہ اپنے مدار میں حرکت میں ہیں، پروٹران ہے تو وہ اپنے مدار، یہ چھوٹے سے چھوٹے ذرہ اور اس سے بڑی ساری کائنات بھی جس کو جو راستہ بیان کر دیا ہے، رات دن کو اوورکم نہیں کر سکتی اور دن رات کو مخصوص اوقات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ جی بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری کائنات کو خداوند عالم کا جو فیض مطلق جاری ہے، اس کے لیے اللہ نے علل الاسباب کے تحت علت و معلول کی دنیا قائم کی ہے، سبب اور مسبب کی دنیا قائم کی ہے۔ ادھر علت پیدا ہوگی ادھر معلول پیدا ہوگا، معلول بغیر علت کے نہیں ہے، علت جو ہے وہ کسی وجود کے خلق ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو علت کہتے ہیں، اور جو وجود خلق ہو جاتا ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ میں سادہ مثال علماء معمولاً دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں دھواں ہو تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس کی علت جو ہے وہ آگ ہے۔ معلول کیا ہے؟ دھواں ہے، اس کی علت کیا ہے؟ پیچھے، لہٰذا علت جہاں ہوگی وہاں معلول ہوگا، جہاں سبب ہوگا وہاں مسبب ہوگا۔ لیکن اور اب یہ جو علت اور معلول اور سبب اور مسبب کی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اب جو فیض الہی جاری ہے اس کے جاری ہونے کا نظام یہی ہے، صحیح، لہٰذا راستہ یہی ہے۔ اب اگر اس راستے سے ہٹ کے کوئی اگر چاہے خدا کے فیض کو حاصل کرنا تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو میں یوں کہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نظام کے ماتحت اس کائنات میں آ رہی ہے، صحیح بات، ہر چیز ہر جگہ پہ جہاں جہاں فیض الہی ہے وہ اس سسٹم کے ماتحت ہے۔ اس کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے ہو، اس کا تعلق انسان کی معنوی زندگی سے ہو، دونوں سے، صحیح بات۔ لہٰذا اس کو میں یوں کہوں کہ اگر فیض الہی چاہتے ہو تو اس علل و اسباب کے نظام سے ہٹ کے مت مانگو۔ جی، اگر آپ چاہیں کہ جنوری کی جگہ پہ جون آ جائے تو نہیں ہو سکتا، صحیح بات، یا جون کی جگہ پہ دسمبر آ جائے تو نہیں ہو سکتا، نہیں، ایک خاص نظام جو مت ہے۔ ہاں، اب گرمی چاہیے تو انشاءاللہ وہ جون میں ملے گی، اور سردی چاہیے تو وہ انشاءاللہ مثلاً خاص اپنے اس مسیر میں ملے گی۔ اسی طرح ہدایت الہی کا بھی ایک اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے، لہٰذا یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، خصوصاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر کیا کہتے ہیں 35 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ سے، اللہ کو اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر خدا کا قرب چاہتے ہو، اگر خدا کی ہدایت چاہتے ہو تو الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ صحیح بات، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ براہ راست تمہیں چیز مل جائے، میسر آ جائے، براہ راست ہدایت بھی ممکن
نہیں ہے. اصلاً ہدایت کا نظام ہی یہی ہے کہ وہ ہستیاں جو مقربان بارگاہ پروردگار ہیں. ہاں یہ جو دعا بڑی خوبصورت دعا ہے اور روزانہ ہم مسلمان مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت جو ہے وہ فرما. بے شک. تو بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ اور بندہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں. ہر بندہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی ہدایت ڈائریکٹ اس پہ نازل آ جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کن کو فالو کرے؟ صراط الذین انعمت علیہم. جی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اس کی براہ راست ہدایت کا مرکز ہیں. بے شک. انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو اس تک اگر پہنچنا چاہتا ہے، ہاں یا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تمہارے لیے ہدایت کا مرکز. اچھا مولانا صاحب یہاں میں آپ کو تھوڑا روکوں گا. جی جی جی. کہ کال کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے اور ہمارے جو ہیں وہ کنٹرول روم سے بتا رہے ہیں کہ ایک کال ہے. جی بسم اللہ. اگر کال لے جی کال. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی بولیں کون صاحب ہیں؟ I'm like speaking from Bryfield. From Bryfield? Yes. Yeah. I really like your show and I have 2 questions for Maulana Saab. Yeah. My first question is, did Allah use the Big Bang to create the universe? And my second question is, what was Allah's creation before creating the universe? Say again. Sorry? The second question? What's your second question is, what was Allah's creation before creating the universe? Oh, right. Okay. Okay. Thank you for your call. And we'll ask Maulana Sahab. جی مولانا صاحب. اور کالر تو نہیں؟ جی کوئی اور؟ جی ابھی نہیں ہے. اچھا اس کا جواب تو میں یہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات سے پہلے کس چیز جی جی میں عرض کرتا ہوں. جو پہلا ہمارا بنیادی سوال تھا. جی جی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ بگ بینگ اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے. یہ ہمارے پتہ نہیں کون سا بچہ تھا بچی تھی. جی یہ برائی فیلڈ سے تھے. بہرحال تو میں یہ بات کر کے انشاءاللہ اور وہ یہی ہے کہ فیض الہی اگر چاہیے تو وہ بھی اس نظام سے ہٹ کے انسان جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کال ہے جی مولانا صاحب ایک اور کال ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی تھوڑا اونچا بولیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سید نجم الحسن صاحب اور آپ کی خدمت میں سلام. میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعقوب بلیک بن سے عرض کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. جی مولانا صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ جو حدیث قدسی عموماً علماء کرام تلاوت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت لک عرف خلقتک یا محمد لک عرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں اور میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق اول محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا کہ وہ محمد و آل محمد کی پہچان کریں اور ان کی اطاعت کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا علم ہو جائے. اور پھر وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اتنی خالق ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ چشم زدر میں ایسی کائنات پیدا فرما سکتی ہے. یہ تو توحید کی طاقت ہے. اصل میں جو مسلمانوں کو غلطی ہوئی ہے وہ توحید کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے. توحید کے متعلق لوگوں کے نظریات وہ اپنے تئیں سوچنے لگے کہ جس طرح ہم معاذ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو چشم زدر میں ایسی کائنات خلق فرما سکتی ہے، اور یہی چیز ہے جس کو سمجھنے میں قاصر رہے. توحید کی پہچان محمد و آل محمد نے کروائی ہے. وہی علامہ اقبال کا ایک شعر کہ میں نے سبق سیکھا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ نقطہ میں نے سیکھا بلحسن سے کہ جام مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ جناب. یعقوب صاحب بلیک برن سے تھے اور بے شک انہوں نے جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے کہ
جو ہے اللہ تعالیٰ کا بے شک خالق ہے، اس پر تو کسی کو شک نہیں ہے. تمام جو ہے مذاہب یا ہمارے جو مسالک ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں. اصل میں ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ سوال کا جواب جو ہے مزید بھی اور جواب دینے کی کوشش کریں گے مولانا. اچھا، میں اس بچے نے جو سوال کیا تھا پہلے تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے نا بگ بینگ کی جو تھیوری ہے، اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ جو فرماتا ہے نا پروردگار کہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے جب کسی چیز کو بنانا تو وہ کن کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. یہ تعبیرات ہیں، اصل میں اس کا چاہنا ہی کن ہے اور اس کا چاہنا ہی ہو جانا ہے در حقیقت ہے. تو اب اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ خود اس عالم کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی اور وہ کریشن کے مراحل کیا تھے، اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں مشابہ ہیں جو دانشمندوں نے ابھی تک سوچا ہے. جیسے کہ بعض روایات میں بھی یہ چیز ہے، قرآن حکیم کی بعض آیات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثلا قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اس کا وجعلنا تھوڑا محدود وقت ہے اور اس میں کوشش کریں گے جتنا ہم بتا سکیں. جی ٹھیک ہے. اس کائنات کو فرمایا وجعلنا کل شیء من الماء، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. جی، اور اس کے بعد قرآن کریم میں دخان کا ذکر ہے کہ یہ کائنات جو اپنی ابتدائی شکل میں دھوئیں کی شکل میں تھی. تو دھواں جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ کریشن کا جو آغاز ہوا وہ گیسز تھیں اور یہ سارا سلسلہ تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والی ہستی جو ہے وہ باشعور ہے. کیوں؟ اس کائنات کی خلقت کے دو مرحلے ہیں، ایک مادہ ہے، ایک معنی ہے، ایک فزیکل کریشن ہے، ایک جو ہے وہ یہاں پہ میٹا فزیکل معاملہ ہے. تو اس کائنات کی جو فزیکل کریشن ہے، جو مادی کریشن ہے، اس کے مراحل مختلف ہو سکتے ہیں کہ مادہ نے مختلف جو مراحل طے کیے ہوں اور ایک مرحلہ ایسا آیا ہو کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے اور یہ مٹی بہرحال اپنی خلقت کے کئی مراحل سے گزر کے ممکن ہے اس مرحلے پہ پہنچی ہو کہ پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنانے والا ہوں. لہٰذا یہ مادی وجود تو اسی عالم کی کریشن کے مراحل میں ہوتا ہوتا جو ہے وہ ممکن ہے اس مرحلے میں پہنچا ہو کہ خداوند عالم نے اس مادے سے مختلف، بالآخر یہ پانی ہی تھا، پانی سے پہاڑ بنے، پانی سے درخت بنے، پانی سے پتھر بنے، پانی سے مٹی بنی، پانی سے اسی پانی وجعلنا کل شیء من الماء، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. لہٰذا یہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے کریشن کے مادی مراحل کے حوالے سے ممکن ہے کہ اس کی جی ہمارے پاس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. جی میں اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو سوال آئے ہیں، ایک تو آپ نے وہ بچے کا جو دوسرا تھا انسان کو کیوں خلق کیا گیا، وہ بہرحال انشاءاللہ اس پہ تفصیلی اس پہ تفصیل سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خالق ہونے کی گفتگو ہم نے کی. اور ہم آئندہ پروگرام کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم بتا سکیں، جتنا تفصیل کے ساتھ بتا سکیں اور آپ تک جتنا یہ علم پہنچ سکے وہ ہم کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں جو ہماری گفتگو ہوگی اور بعد میں جو پروگرام ہوں گے اس میں ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ خلقت انسان اور یہ جو کائنات کی خلقت ہے اس پہ جو ہے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں تو میں اس پہ اچھا تو وہ انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ بہرحال اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے انسان کی جو وہ فرمایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ روایات میں ہے کہ پہلی روایات مختلف ہیں، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پہلی مخلوق جو ہے وہ عقل تھی. خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا آغاز شعور سے ہوا، یعنی شعوری خلقت ہے کائنات کی. اچھا اب وہ اس پہ انشاءاللہ آئیں گے، وہ بحث بھی کریں گے. قبلہ صاحب نے جو مولانا یعقوب صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے نقطہ، اس پہ بھی انشاءاللہ بحث ہوگی. لہٰذا کائنات
کا آغاز جو ہے، خلقت کا آغاز ایک شعوری آغاز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات باشعور بالکل پروگرام اور پلان کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوئی ہے. اس پلان کے اندر جو انسان کی خلقت ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ ہماری بندگی کریں. اور بندگی اور عبودیت کس کے لیے ہے؟ یہ بندگی ہے انسان کو اس عالم مادہ سے خالق ہستی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ جو فرمایا نا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے معراج ہے. گویا عبودیت اور بندگی اور عبدیت کا جو سفر ہے وہ انسان کو کس کی طرف لے جاتا ہے؟ خالق ہستی کی طرف. خالق ہستی کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کائنات سے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اس کی اپنی ذات اقدس ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں تمام تر قوتوں اور قدرتوں کو جمع کر کے خدا کا صحیح عبد بنے، پروردگار کی بندگی کا توق اپنے گلے میں درست انداز سے ڈالے تاکہ وہ مقام بعظمت جو ہے اس کو مل سکے. رہا تعلق اس سوال کا جو قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں کریں گے، اور وہ یہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور چھپے ہوئے خزانے کو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور کون سی مخلوق اول تھی انشاءاللہ احادیث و روایات کے علاوہ بھی باقی دلائل کی روشنی میں وہ ہم جائزہ لیں گے. سوال کیا تھا کہ یہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے وہی سوال جو ہم نے جی انشاءاللہ تو وہ اس پہ بحث کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کو مرحلہ وار ہم لے کے چلیں گے. ابھی تو ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عالم ہستی کے بارے میں حقیقی نقطہ نظر کیا ہے. وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا نظریہ کائنات، یا جس کی بنیاد پہ آئیڈیالوجیز قائم ہوتی ہیں، اور وہ مکاتب فکر جن کی بنیاد پہ بنتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ وہ نظریہ کائنات ہے کہ اس کائنات کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، بے مقصد بن گئی ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، ایسے ہی بس ایک دھماکہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز شعوری ہے. اس کائنات کا آغاز بالکل منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا ہے. اس کائنات کے خاص مقصد اور ہدف کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس ہدف پہ انشاءاللہ لہٰذا اس سارے پروگرام کا جو بنیادی ہمارا انشاءاللہ مقصد ہوگا وہ ایک تو اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اجاگر ہوگی. ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں نے کیا بیان فرمایا ہے جو ابھی تک امت کے سامنے یا نوع بشر کے سامنے. ہماری بدقسمتی ہے نا کہ وہ اتنا بڑا خزانہ ہے علم کا، اور ہم تک صحیح. یہ بہرحال وہ یہی ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق دیکھیں کہ ہماری بساط جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ ان ہستیوں سے ہم ان کے علوم سے استفادہ جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت ہے. اور اس میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو میں کمپائل کرتا ہوں اس کو اس نقطے میں، اور وہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج جو گفتگو کی ہے وہ بنیادی طور پہ اس کائنات کے بارے میں اس نظریہ کائنات کے بنیادی اصولوں کو ہم نے بعض کو دیکھا ہے، بعض کو مزید انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں جائزہ لیں گے، اور یہ سارا اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ سارا جائزہ لیں گے. اور آخری نقطہ یہی ہے کہ یہ عالم ہستی اس کی جانب سے ہے، اس ساری کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور یہ کائنات بالآخر اسی کی طرف لوٹ جائے گی. لہٰذا یہ ایک غیر شعوری پروگرام نہیں ہے. کائنات کی خلقت ایک شعوری پروگرام ہے، ایک باقاعدہ مقصد کے تحت جو ہے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے. اور جہان ہستی میں جو کچھ بھی ہے یہ پروردگار نے اس عالم غیب سے، جہان غیب سے جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. اور انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو مزید باتیں بھی ہوں گی. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پروگرام جو ہے وہ ہر ہفتے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا کریں گے، اور مزید تفصیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو علوم ہیں اہل بیت کے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سیٹرڈے کو 12 بجے سے 1 بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہوگا. اور ابھی ہم کو اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے. خدا حافظ.